اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے شادی کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فائنینشلی طور پر بہت خوشحال ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت جاری رکھی اور مال تجارت لے کر مختلف ملکوں میں بھی جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی جاتے لوگ آپ کے اخلاق اور کاروباری لین دین سے بہت متاثر ہوتے۔ کئی سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی۔ اس دوران وہ بہت سے تجارتی قافلوں کو لے کر دوسرے شہروں میں بھی گئے اور کئی قافلوں کے ساتھ اپنا سامان بھی بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے ساتھ تجارت کی ان میں بہت سارے لوگ شامل ہیں، جیسے قیس بن صائب، عبداللہ، ابو سفیان بن حرب، عبد الکعبہ بن عثمان، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، طلحہ بن عبید، زبیر بن عوام اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں۔ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ابو سفیان بن حرب تجارت کی غرض سے شام جا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ اپنا مال تجارت بھیجا۔ وہ 2 مہینے بعد شام کے سفر سے واپس آئے اور پھر مال تجارت لے کر یمن چلے گئے، جہاں سے وہ 5 مہینے بعد واپس آئے۔ لوگوں کے علم میں آیا، ان لوگوں کے ذکر کر رہی ہوں یہاں پہ کہ جنہوں نے مال تجارت ابو سفیان کے ہاتھ بھیجا تھا، تو وہ ابو سفیان کے پاس گئے اور اپنے مال تجارت اور منافع کے بارے میں پوچھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان سے ملنے کے لیے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان سے سلام دعا کی، ان کے سفر، صحت اور دوسری معمولات کے بارے میں پوچھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تجارتی سفر جو انہوں نے کیے تھے ان کی کامیابی پر مبارکباد دی اور اپنے گھر واپس آ گئے۔ اچھا، یہ حال احوال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے پوچھا کہ جیسا بتایا کہ پہلے وہ 2 مہینے شام رہے، پھر وہاں سے 5 مہینے ایک اور آگے یمن چلے گئے تھے تجارت کا سامان لے کر۔ جب ابو سفیان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر چکے تو بہت حیرانی سے اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے لگے ہیں۔ باقی تمام لوگوں نے مجھ سے اپنے مال اور منافع کے بارے میں پوچھا، جبکہ حیرت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف میری خیریت پوچھی، اپنے مال اور منافع کی بات ہی نہیں کی۔ اس کے بعد ابو سفیان کعبہ آئے تو ان کی ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ابو القاسم، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے حضور قاسم کے پہلے بیٹے قاسم پیدا ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے مال تجارت میں کافی منافع ہوا ہے اور ان سرمایہ بھی کافی بڑھ گیا ہے، تو کسی کو بھیج کر اپنا مال اور منافع منگوا لو، میں تم سے اپنا حصہ نہیں لوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ میں اپنا منافع اور مال صرف اسی صورت میں لوں گا جب آپ مجھ سے اپنا حصہ باقی لوگوں کی طرح ہی وصول کریں گے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کا حصہ انہیں دے کر اپنا مال اور منافع جتنا تھا وہ سب منگوا لیا۔ اچھا، یہاں پر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد مبارک کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کی وجہ سے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابی قاسم یا ابو قاسم کہا جاتا تھا۔ حضرت قاسم رضی اللہ عنہ 2 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہلی بیٹی زینب بنت محمد رضی اللہ عنہ پیدا ہوئیں۔ ان کی شادی کم عمری میں ہی کر دی گئی تھی اپنی خالہ کے بیٹے ابو العاص بن ربیع کے ساتھ، اور شادی کے موقع پہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ایک یمنی عقیق سے بنا ہوا ہار حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو تحفے میں دیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی تھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو سیدہ زینب رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فوراً ایمان لے آئی، لیکن ان کے شوہر ابو العاص جو تھے وہ ایمان نہیں لائے۔ قریش نے جب مسلمانوں پر ظلم و ستم شروع کیا تو انہوں نے ابو العاص کو بہت پریشرائز کیا کہ وہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کو طلاق دے دیں، ساتھ میں یہ بھی آفر کی کہ ابو العاص جہاں چاہیں گے وہ ان کی شادی کر دیں گے، لیکن ابو العاص نے ایسا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی وفات جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی ایک بیٹی امامہ بنت ابو العاص اور بیٹا علی بن ابو العاص
تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی رقیہ بنت محمد پیدا ہوئیں۔ اعلان نبوت سے پہلے ان کا نکاح ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے ہوا تھا، لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ اعلان نبوت کے بعد رقیہ رضی اللہ عنہ بھی فوراً ایمان لے آئی تھیں، لیکن ابو لہب اور اس کی بیوی نے دشمنی میں اپنے بیٹے عتبہ کو کہا کہ وہ رقیہ رضی اللہ عنہ کو طلاق دے دیں، جس پر عتبہ نے شرط رکھی کہ پھر اس کی شادی جو ہے ابان بن سعید بن عاص، جو ایک مکہ کا بہت بڑا سردار تھا، اس کے خاندان کی کسی خاتون سے کی جائے تو وہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کو طلاق دینے کو تیار ہو جائے گا۔ عتبہ سے طلاق کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی پیدائش کے 2 سال بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیٹی پیدا ہوئی، جن کا نام تھا کلثوم بنت محمد۔ اعلان نبوت سے قبل کلثوم کا نکاح بھی ابو لہب کے ایک اور بیٹے عتیبہ سے کیا گیا تھا، اور جیسے ہی اعلان نبوت ہوا تو ابو لہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی دکھائی، حالانکہ وہ اعلان نبوت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کرتا تھا، اور ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر اپنی ایک لونڈی کو بھی آزاد کیا تھا۔ لیکن جب وہ دشمنی دکھانے پر آیا اعلان نبوت کے بعد، تو اس نے عتیبہ کو بھی کہا کہ وہ حضرت کلثوم رضی اللہ عنہ کو طلاق دے دے۔ بیسیکلی اعلان نبوت کے بعد ابو لہب کے دونوں جو بیٹے تھے عتبہ اور عتیبہ، ان دونوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ اور حضرت کلثوم رضی اللہ عنہ جو ان کے نکاح میں تھیں، ان کو طلاق دے دی تھی ابو لہب اور اس کی بیویوں کے کہنے پر۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ جن کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا، وہ 24 سال کی عمر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی وفات جب پا گئیں، تو تب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیٹی کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کیا گیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی حضرت کلثوم رضی اللہ عنہ کی وفات 28 سال کی عمر میں ہوئی۔ اعلان نبوت کے 3 سال بعد اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ایک اور بیٹا عطا کیا، جن کا نام عبداللہ بن محمد رکھا گیا۔ انہیں طاہر اور طیب کے لقب سے بھی پکارا جاتا تھا۔ ان کی وفات بھی بہت چھوٹی عمر میں ہو گئی۔ ان کی وفات پر قریش مکہ نے بہت خوشی منائی۔ ایک سردار عاص بن وائل نے کعبہ کے احاطے میں لوگوں کو جمع کر کے کہا کہ ابن عبداللہ کی نسل ختم ہو گئی۔ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر نازل فرمائی کہ جس کا مطلب تھا کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیں، یقیناً آپ کا دشمن ہی ابتر ہوا، یعنی بے نام و نشان ہوا، اس کی کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ اعلان نبوت کے 5ویں سال حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ایک اور بیٹی ہوئی کہ جن کا نام فاطمہ بنت محمد رکھا گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہ اپنے والدہ کے بہت قریب تھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گود میں آپ رضی اللہ عنہ کو اٹھاتے اور لوریاں بھی سناتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی تربیت کی ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی فاطمہ بنت اسد نے سنبھالی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بچپن سے ہی بہت خاموش طبیعت کی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں مختلف موقعوں پر کچھ اس طرح اظہار محبت کیا کہ فاطمہ میری جان کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں فاطمہ کی شادی علی ابن ابی طالب سے کروں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی چال بالکل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ دنیا اور آخرت میں مومن عورتوں کی سردار ہیں۔ اسی نسبت سے آپ رضی اللہ عنہ کو سیدۃ النساء کہا جاتا ہے اور سیدۃ النساء العالمین بھی کہا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو جو لقب ملے اس میں زہرا اور بطول بہت مشہور ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 سال بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے 28 سال کی عمر میں وفات پائی۔ 630 ہجری میں حضرت ماریہ رضی اللہ عنہ سے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے پیدا ہوئے کہ جن کا نام ابراہیم بن محمد رکھا گیا۔ وہ بھی بہت کم عمری میں ہی وفات پا گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ، زید بن حارثہ اور برقہ کو بھی رہنے کا موقع ملا، اور یہ موقع ان کو کس طرح ملا انشاءاللہ اس کا بیان نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے۔ ربیع الاول کا مہینہ ابھی بھی جاری ہے، بہت سارا درود شریف پڑھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو، اور وہ تمام لوگ جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، ان کو ضرور گفٹ کریں، امت مسلمہ کو گفٹ کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا سفر بچپن سے لے کر آخر تک بالکل بھی آسان نہیں تھا۔
ہم لوگ پڑھتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے، اگر عام انسان پہ یہ واقعات گزریں تو کوئی انسان کیسے برداشت کر لیتا ہے؟ ہم تو تھوڑی سی تکلیف نہیں برداشت کر پاتے. تو بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ بے انتہا درود اور سلام بھیجنے کی توفیق عطا کریں، اور دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں اللہ تعالیٰ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اللہ تعالیٰ کی محبت ہے اس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پل پل کا قرب اور محبت عطا کر دیں. آمین ثم آمین. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.